الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے. خدا کرے کہ ان دو چیزوں کو ہم سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں دنیا سے لے کر کیا جانا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے کے، پیدا ہونے کے، پیدا کیے جانے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے، فرما برداری کرے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے، مامورات پر عمل کرے، منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. مامورات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں اس پر عمل کرے. اسی طرح جو احکامات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہیں ان پر عمل کرے. منہیات سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. یہ ہے مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا. یقیناً وہ آدمی جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے. لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آدمی اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے تو دنیا کی فکر، شام ہوتی ہے تو دنیا کی فکروں کو لے کر سوتا ہے. سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا. یونان سے لے کر کئی ممالک فتح کرتا ہوا اس ملک میں آیا اور واپسی میں اس اپنے لوگوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو رکھ دینا. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا، آپ کے جنازے کی ایک شان ہوگی اور آپ کے کفن سے باہر دونوں ہاتھ، یہ معیوب بات نظر آتی ہے، اچھی بات نہیں ہے اور آپ ہمیں اس کی وصیت کر رہے ہیں. تو سکندر اعظم نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا کہ کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھ رکھ دینا. لوگوں نے پوچھا کہ وجہ اس کی کہ کفن کے باہر آپ کے دونوں ہاتھ رکھ دیے جائیں. تو سکندر اعظم نے کہا کہ میرا جنازہ دیکھنے والے سارے لوگوں کو یہ نصیحت ہو، عبرت ہو کہ میں اتنا بڑا بادشاہ یونان سے لے کر یہاں تک کے سارے ممالک کو میں فتح کر چکا، لیکن جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں. سارے لوگوں کو نصیحت ہو، عبرت ہو، تاکہ لوگ دنیا میں آنے کے بعد دنیا نہ کریں بلکہ اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں سکون کسی انسان کو نہیں ہے، چاہے کتنی بھی دولت کما لے، بلکہ جو جتنا بڑا دولت مند دنیا کے اندر ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، اور جو جتنا زیادہ مفلس ہے، غریب ہے، وہ اتنا زیادہ سکون سے ہے. سکون کہاں نصیب ہوتا ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، سکون اللہ کی بندگی میں ہے. قرآن مجید کھول کر دیکھیے، پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم اللہ کی یاد کر کے تو دیکھیں، کتنے ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ کی یاد کے بغیر چین نہیں آتا۔ جو ان کے معمولات ہوتے ہیں تسبیحات سے، ذکر کرنے کے، وظیفے کے جو ان کے معمولات ہیں، وہ اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ اپنا معمول پورا نہ کر لیں، اپنے تسبیحات مکمل نہ کر لیں، اپنا وظیفہ جب تک مکمل نہ کر لیں۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو چین ہی نہیں آتا، ان کو سکون اسی میں محسوس ہوتا ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، بہت مالدار، بہت ان کا بڑا بنگلہ بھی تھا، بہت ساری دولت بھی تھی، لیکن اتنی بیماریاں ان کو ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کئی چیزوں کا پرہیز ان کو بتلا دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ بھی پرہیز بتلایا گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں، گوشت ابال کر صرف اس کا پانی پی سکتے ہیں، سبزیاں ابال کر سبزیوں کا پانی پی سکتے ہیں، سبزی بھی نہیں کھا سکتے اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے، گوشت کا پانی البتہ پی سکتے ہیں۔ لیکن کاروبار بڑے پھیلے ہوئے، بڑے دولت مند، بڑا بنگلہ ان کا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر نکلے اور اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے، ملازم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک مزدور محنت مشقت کا کام کر رہا ہے، اچانک آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ دوپہر ہو گئی ہے، فوراً ایک درخت کے سائے میں آتا ہے اور درخت کو لگی ہوئی روٹیوں کی تھیلی نکالتا ہے اور روکھی سوکھی روٹی اور روکھا سوکھا سالن اور چٹنی روٹیوں کو لگا کر 2-4 روٹیاں خود دبا کر کھا لیتا ہے، اور پانی کا پیالہ سامنے بھرا ہوا ہے، کھانا کھانے کے بعد 3 سے 4 روٹیاں کھانے کا پورا پانی پی لیتا ہے، اور تھوڑی دیر کچھ درخت کے نیچے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، لیٹ جاتا ہے۔ لیٹتے ہی ایسی نیند لگ جائے کہ خراٹے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نواب صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہا کہ مولا کریم، اس بندے مزدور کو جو آپ نے سکون عطا فرمایا ہے، وہ سکون مجھے دے دے اور میری ساری دولت اسے دے دے، کم از کم سکون کی نیند تو سو سکوں۔ سو نہیں سکتے تھے جب تک کہ چند دوائیں نہ کھا لیں، اس وقت تک سو نہیں سکتے تھے نماز۔ معلوم کہ دنیا کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے میں ہے۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کمانا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ دنیا دین کے ساتھ آپ کے پاس ہو، دنیا آپ کے پاس ہو، روپیہ پیسہ ہو اور بنگلہ اور کوٹھی آپ کے پاس میں، گاڑی اور گھوڑا آپ کے پاس میں ہو، دولت کے خرابہ آپ کے پاس ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو۔ یہ کمال ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کمائی جائے، یہ کمال ہے۔ بغیر دین کے دنیا کمائی جائے، یہ کمال نہیں۔ اور ایسی دنیا وبال ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ کبھی انسان دنیا کما کر خیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا دنیا کرتا ہے، میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ دنیا میں کی 3 ہی چیزیں تیری ہیں، باقی سب کچھ تیرا نہیں، دوسروں کا ہے۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جو خود انسان کی ہیں، باقی ساری چیزیں دوسروں کی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا کپڑا وہ تیرا ہے، اور تیسرے ہے کہ جو تو نے صدقہ و خیرات کر دیا یہ تیرا ہے، باقی کچھ بھی تیرا نہیں۔
جیسے تیری آنکھ بند ہو جائے گی، جیسے تیری موت واقع ہو جائے گی، نہ تیرا مکان تیرے ساتھ آنے والا ہے، نہ تیری دکان تیرے ساتھ آنے والی ہے، نہ روپیہ پیسہ تیرے ساتھ آنے والا ہے، نہ تیری گاڑی اور گھوڑا تیرے ساتھ میں آنے والا ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے لیے تیرے وارثین، تیرے رشتے دار، تیرے عزیز و اقارب لڑ پڑیں گے، اس کو حاصل کریں گے۔ تو تیری تو صرف تین ہی چیزیں ہیں دنیا میں جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، دوسرے جو تو نے پہن لیا کپڑا پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ و خیرات کر لیا، یہ تیرا ہے۔ یہ تین ہی چیزیں تیری، باقی کچھ بھی تیرا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کتنی بھی دنیا انسان کو مل جائے، سیر نہیں ہوتی اس کی طبیعت۔ انسان کی طبیعت تو سیر ہوتی ہے جب مٹی کے پیٹ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے۔ خواہشات جو دنیا کی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میں اس کا مالک ہو جاؤں، میں وہ کما لوں، یہ بنا لوں، یہ ساری کی ساری خواہشات دل کے اندر انسان کے آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ دنیا کی اندر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، ایک پہاڑ سونے کا دے دیا جائے، تو انسان اس بات کی خواہش کرے گا کہ اور ایک وادی ہو سونے کی میرے لیے۔ فرمان نبوی ہے کتنی بھی دولت آ جائے تو انسان دولت سے شرک سے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس کا دل بھرتا نہیں ہے، بلکہ ایک سونے کی وادی ہے تو کوشش کرے گا کہ مجھے اور ایک سونے کی وادی مل جائے، پر انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وہاں جا کر اس کی خواہشات ختم ہو جاتی۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا خواہشات کے تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کے تکمیل کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں کبھی انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، بلکہ دنیا نامی خواہشات کے ٹوٹنے کا، اور جنت میں جانے کے بعد بندے کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ محترم بزرگوں دوستوں جنت ہے، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا ہے کس لیے؟ ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، لیکن اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی بندگی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم یہ ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے خالق و مالک کو بھول گئے اور دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے، ایسے مصروف ہو گئے کہ خدا ہی یاد نہیں رہا ہمیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ چیز، یہ طرز عمل، یہ طرز زندگی آخرت میں پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے، آخرت میں پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا ہے اس پر بندے کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ علامہ سعدی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، چپل نہیں ہے پیر کے اندر، راستے سے گزر رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور پیر جل رہے ہیں، دل میں خواہش ان کے پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ کتنے آپ کے دولت مند ایسے بندے ہیں جن کو پیروں میں پہننے کی چپل ہوتی ہے اور کتنی دولت ان کے پاس میں فراوانی ہوتی ہے۔ ابھی یہ خواہش علامہ سعدی علیہ الرحمہ کے دل میں پیدا ہی ہوئی تھی کہ سامنے سے ایک ایسا آدمی گزر رہا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، پر اپنے کمر کے بل زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ علامہ سعدی علیہ الرحمہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ باری تعالیٰ چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ نے پیر تو مجھے عطا کیے ہیں، آپ کا فلاں بندہ تو جس کو پیر بھی نہیں ہے اپنے کمر اپنے سورج کے بل گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ کبھی بھی دنیا کے تعلق سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے،
اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں، دو صفتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جس کسی بندے میں یہ دو صفتیں، دو خصلتیں آ جائیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار شاکرین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے صابرین بندوں میں اس کو شمار ہو جاتا ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، آخرت کی ساری نعمتیں اس کا مقدر ہیں۔ کون سی وہ دو صفتیں ہیں؟ خدا کرے کہ وہ دو صفتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں اور ہم بھی اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک صفت تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے لیول کے اعتبار سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے، اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاری جائے۔ اور اگر اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے گی تو آدمی کبھی بھی صبر و شکر کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ فکروں میں رہے گا۔ اس کا بنگلہ ہے تو میں بھی بنگلہ بناؤں گا، بنگلے کے چکر میں رہے گا۔ اس کے پاس اعلیٰ قسم کی سواری ہے، اس کو دیکھے گا تو خود اسے بھی گاڑی کی فکر سوار ہوگی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، محنت و مشقت کرے گا، خدا اور خدا کے احکامات کو بھول جائے گا۔ بہرحال دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنے کے تیری مقدر میں ہے، اس سے زیادہ مل نہیں سکتی، اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے لیول میں کم لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارے گا تو اس کو شکر جیسی نعمت اسے نصیب ہو جائے گی کہ بہت سارے بندے وہ ہیں جن کو گھر بھی نصیب نہیں ہے، اللہ نے مجھے گھر عطا فرمایا ہے۔ یہ نیچے کا لیول دیکھنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکان عطا فرمائی، کتنے بندے وہ ہیں جو دوسروں کے پاس محنت و مزدوری کرتے ہیں، یہ نیچے کا لیول دیکھنا چاہیے۔ کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں جو پیدل راستہ چلتے، میرے پاس تو گاڑی موجود ہے۔ دنیاوی اعتبار سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا، ایک صفت یہ۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اللہ والوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، کتنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کتنے بندگی کرتے ہیں، اور میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے 5 وقت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دینی اعتبار سے جو ہے اوپر کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ کتنے اونچے لوگ ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی ان کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی ان کی ہے۔ تو آدمی یہ سوچے گا تو آہستہ آہستہ ان کی جیسی کیفیات پیدا ہو جائے، فکر آخرت سوار ہوگی۔ لیکن اگر دینی اعتبار سے اپنے سے کمتر لیول کے لوگوں کو دیکھے گا کہ میں تو جمعے کو جمعہ پڑھتا ہوں نماز، فلاں تو یہ ہے کہ عید کو عید نماز پڑھتا ہے، میں تو مغرب اور فجر میں نماز پڑھاتا ہوں، فلاں تو صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہے، یہ لیول نہ دیکھا جائے۔ اگر یہ نیچے کا لیول دیکھا جائے تو آدمی دن بدن دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، شریعت و سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے لیول میں نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارو، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارو، تو اس کی وجہ سے تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے صابرین بندوں میں شمار ہوگا اور شاکرین بندوں میں شمار ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور جس سے اللہ راضی ہو آخرت کی ساری نعمتیں اس کا مقدر بنیں گی۔ خدا کرے کہ دو صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے والے بنے،
اور دنیاوی اعتبار سے بجائے اونچے لیول کے لوگوں کو دیکھنے کے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے والے بن۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، کوئی سائل حضور کے در سے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا، ہر ایک کو حضور نوازتے تھے، ہر ایک کو دیتے تھے۔ حضرت حکیم ابن حزم زمرہ صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے سوال کیا، حضور نے عطا فرمایا، چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آئے حضور کی خدمت میں، پھر دوسری مرتبہ کوئی چیز مانگی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پھر حضور نے دوسری مرتبہ بھی وہ چیز عنایت فرما دی۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، تیسری مرتبہ مانگنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکیم ابن حزام، جو آدمی بلا ضرورت کے مانگتا ہے، بلا کسی ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو مانگی ہوئی چیز میں برکت نہیں رہتی، اور ضرورت کے وقت اگر مانگتا ہے، ضرورت کے وقت اگر کسی سے سوال کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ چیز کی اسے ضرورت ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور سنو حکیم ابن حزام کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ، صدقہ و خیرات کرنے والا ہاتھ، لوگوں کو بانٹنے والا ہاتھ بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اس فرمان نبوی کو سننے کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی ان کی کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے، حتیٰ کہ سواری پر سوار بھی ہو جائے اور اوپر سے کوئی کوڑا ان کے ہاتھ سے نیچے گر جائے تو نیچے اتر کر کوڑا لیتے تھے، لیکن نیچے والے آدمی سے نہیں مانگتے تھے کہ کوڑا میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ختم ہوا، آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے حکیم ابن حزام کو بلایا اور مال غنیمت میں سے حصہ نکال کر ان کو دینے کی کوشش۔ حکیم ابن حزام، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ مال، یہ روپیہ اور یہ پیسہ تم لو اور جاؤ۔ انکار کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، انہوں نے مال غنیمت میں سے حکیم ابن حزام کا حصہ نکالا اور ان کو دینا چاہا تو صاف انکار کر دیا۔ پوری زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز کا سوال نہیں کیا، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ دنیا ہے ہی نہیں ایسی چیز جس کو وقار کی نظر سے دیکھا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، چند صحابہ کے ساتھ آپ گزر رہے ہیں، راستے کے بازو میں ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی جو پھول گئی تھی، سڑ گئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء سفر سے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ اس بکری کے مالک نے اسے یہاں پر کیوں ڈال دیا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ مر گئی ہے، اس کی کوئی اہمیت، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے اور کسی کام کی نہیں ہے وہ، اس لیے اس بکری کے مالک نے یہاں لا کر اسے ڈال دیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مری ہی بکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت اس بکری سے بھی کم ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ اس قدر اہمیت کی چیز نہیں ہے کہ اپنے خالق و مالک کو بھول کر شب و روز دنیا ہی کرتے رہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آخرت کی کھیتی دے دیتے ہیں، اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو اس کو کچھ دے دیا جاتا ہے دنیا میں سے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت ہمارے پیش نظر ہو، اور دنیا کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، وہ تو ضرورت کے مطابق برابر آتی رہے گی، کما سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ جیسے پہلے میں نے بتلایا کہ دنیا کی ڈھیر ساری دولت جمع کر لینا، گاڑی اور بنگلہ ہونا اور دولت کے فراوانی ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا آپ کے پاس ہو لیکن دین کے ساتھ ہو، لیکن بغیر دین کے اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے، دولت ہی دولت ہے، تو یہ دنیاوی اعتبار کی وبال جان ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی پکڑ کر آئی، آخرت کے اعتبار سے پکڑ کر آئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہ کافر دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور مومن دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، اس کے پیش نظر تو آخرت ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی، دنیا میں جسے 4 چیزیں مل گئی، اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور بھلائی نصیب ہو گئی۔ اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں جس بندے کو مل جائے، نصیب ہو جائے، اسے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اسے مل گئی۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز قلبا شاکرا، ہمیشہ ہمارا دل شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بندے کو جس حال میں رکھا ہے یا جس حال میں رکھے، خدا کا شکر ہے۔ کبھی زبان پر گلا شکوہ و شکایات نہیں ہونا چاہیے، قلبا شاکرا۔ اور دوسری چیز فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان۔ اس لیے ہمارے یہ جو زبان ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے بندے ایسے دنیا کے میں موجود ہیں جو بول نہیں سکتے، اپنے ماں کے ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز پر بندے کو افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز کے چھوٹنے پر۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز کے چھوٹنے پر اس کو افسوس ہوگا، جو لمحہ، جو گھڑی، جو گھنٹہ اس کا اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے۔ اس چیز پر افسوس ہوگا کہ کاش میں اس وقت میں اللہ کو یاد کیا ہوتا، اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے 2 جبڑوں کے درمیان، 32 باتوں کے درمیان ہے۔ بھائیوں، اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کلمہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار۔ اور تیسری چیز بدنن علی البلاء صابرا، ایسا بدن نصیب ہو جائے کہ جو مصیبتوں اور مشقتوں کے موقع پر صبر کر سکے۔ اور چوتھی چیز ومرأۃ صالحہ، نیک بیوی، فرمانبردار بیوی، جو اس کے غیر موجودگی میں اس کے مال میں بھی کوئی خیانت نہ کرے اور اپنے ذات میں بھی کوئی خیانت نہ کرے، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور اپنے
شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ 4 چیزیں جسے نصیب ہو جائیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور نیک بیوی جسے نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسے نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر صبر و شکر کی اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.